سے ضرور نوازیں محترم جناب حافظ محمد عامر صدیقی صاحب۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، مجھے وقت کی نزاکت کا شدت سے احساس ہے۔ میں ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تحفظ حرمین کے حوالے سے یہ نشست ہو رہی ہے، لیکن حرمین کی حفاظت کے لیے ایک بنیادی ضرورت اور نقطہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ سب سے پہلے حرمین کا تحفظ تو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، لیکن اس سے پہلے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تحفظ بھی انتہائی ضروری ہے۔ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں واحد ایٹمی قوت اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جو مسلمانوں کی قیادت کر سکتا ہے، جو مسلمانوں کی لیڈرشپ کر سکتا ہے۔ اس لیے ایجنڈا یہ دیا گیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو لبرل پاکستان بنا دو، آزاد خیال پاکستان بنا دو، پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ کو تہہ بالا کر دو۔ اس ملک کی عوام یہ بھول جائے کہ ہماری ماں نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے نوجوانوں نے اپنا خون لا الہ کی بنیاد پر حاصل کردہ ملک کے لیے نہیں بہایا، بلکہ ایسے ملک کے لیے بہایا جہاں پر لبرلزم ہو، جہاں پر فحاشی ہو، جہاں پر نائٹ کلبز ہوں، جہاں پر جوئے ہوں، جہاں پر خواتین کو آزادی ہو، جہاں پر خواتین مردوں کو کھانے میں بند کرا سکیں، جہاں پر گھر کے سربراہ کو یہ اختیار نہ ہو کہ وہ اپنی بیٹی، اپنی بیوی پر کوئی قدغن لگا سکے۔ اگر وہ ایسا کرے تو اٹھا کر اس کو کھانے میں بند کر دو، 3 دن کے لیے گھر نہ آنے دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ حضرات، مثالیں آپ کے سامنے۔ تحفظ حقوق نسواں بل پنجاب حکومت نے پاس کیا، اور میں ایڈوانس معذرت میرے معزز ایم پی اے، میرے بھائی، میرے ساتھی چودھری اعجاز شفیع صاحب وزیر رہے ہیں، موجودہ ایم پی اے ہیں، لیکن میں ان سے معذرت کرتا ہوں کہ اگر میری باتوں سے ان کی دل آزاری ہو رہی ہو، اس لیے کہ میں محمد عربی کا پیروکار ہوں، میں ان کی عزت اور احترام تو کرتا ہوں، لیکن حق بات کو کسی کے سامنے بھی کہنا نہیں ہو سکتا۔ حق کا اعلان میں وقت کے حکمرانوں کے سامنے بھی کروں گا، محمد کی سنت کا پرچار میں وقت کے حکمرانوں کے سامنے بھی کروں گا۔ میں محمد کا غلام ہوں، کٹ جانا گوارا کر سکتا ہوں، حق بات کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! عامر صدیقی قدم بڑھاؤ! عامر صدیقی قدم بڑھاؤ! یہ کیا بل پاس کیا پنجاب حکومت نے؟ کیا اسلام نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا؟ عرب کے صحرا میں عورت نیلام ہوتی تھی، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام ہے جس نے عورت کو آ کر چادر اور چار دیواری کی تحفظ اور عصمت فراہم کی۔ کیا کمی ہے اسلام کے قانون میں؟ یہ نہ وہ وقت آئے کہ ایک اور قانون پاس ہو جائے کہ مرد ساڑیاں باندھنا شروع کر لے، مرد برقعے پہننا شروع کر دے، اور خواتین جیسے مرضی چاہے پھرتی رہے۔ کچھ ہوش کے ناخن لے حکومت وقت۔ میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ کچھ مہینوں پہلے اسی حکومت کے وزیر اطلاعات
جہالت کی فیکٹریاں ہیں. یہ مدارس اور ممبر دہشت گردی کے اڈے ہیں. کہتا ہے کہ ممبر جہلاء کے قبضے میں ہیں. کہتا ہے کہ لاؤڈ سپیکروں سے علماء دہشت گرد بنا رہے ہیں. اور پرویز رشید میں اعلان کہتا ہوں اگر یہ علماء دہشت گرد ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ گوار ہیں، تو تمہیں یاد کرا دوں کہ تیرے ماں باپ کا نکاح بھی ان علماء نے پڑھایا ہے. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. کیا نہیں مانتے اس نکاح کو؟ جب تم فوت ہو گئے تمہارا جنازہ بھی یہ علماء ہی پڑھائیں گے. پھر اعلان کرو کہ یہ جاہل، یہ جہلاء میرے جنازے پر مت آئیں. تم نے سمجھ کیا رکھا ہے اس ممبر اور محراب کے ورثاء کون ہیں؟ اس ممبر کے امین ابو بکر صدیق رہے ہیں. اس ممبر کے وارث عمر ابن خطاب رہے ہیں. اس ممبر کے وارث حیدر کرار رہے ہیں. اس ممبر کے پیدا کردہ امام بخاری اور امام مسلم ہیں. اس ممبر کے پہرے داروں میں امام ترمذی، امام نسائی، امام جوزی شامل ہیں. اس ممبر کی حفاظت کرنے والوں میں امام شامل ہیں، محدثین شامل ہیں، صلحاء شامل ہیں، تابعین شامل ہیں، تبع تابعین شامل ہیں. تم نے سمجھ کیا رکھا اس ممبر اور محراب سے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے. اس ممبر اور محراب سے عبداللہ بن مسعود پیدا ہوئے. اس ممبر اور محراب سے عروہ بن مسعود پیدا ہوئے. اس ممبر اور محراب سے امام ترمذی، امام جوزی، امام ابن قیم پیدا ہوئے. اس ممبر اور محراب سے علامے پیدا ہوئے، فقہاء پیدا ہوئے. وہ لوگ پیدا ہوئے جو کل بھی وقت کے امام تھے. وہ لوگ پیدا ہوئے جو آج بھی وقت کے امام ہیں. وہ لوگ پیدا ہوں گے جو تا قیامت تمہاری امامت کرتے رہیں گے. اس ممبر نے ہمیشہ امام اور قیادت کرنے والے پیدا کیے. تم جیسے لوگ کل بھی ذلیل تھے، کل بھی رسوا تھے، آج بھی رسوا ہوگے اور تا قیامت رسوا ہوتے رہو گے. اس ممبر کے وارثین ہمیشہ تا قیامت تمہارے امام رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. صدیقی تیرا قافلہ، صدیقی تیرا قافلہ. اور ایک اور اٹھی جو کہنے لگی کہ مسلمان عورتوں پر تو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. کبھی ان کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، کبھی ان کو دریاؤں میں غرق کر دیا جاتا ہے. وہ کینیڈا کی رہنے والی ہے، کینیڈین پاسپورٹ کی حامل ہے، امریکہ سے فنڈنگ لیتی ہے، پاکستان آتی ہے، فلم بناتی ہے، جا کر آسکر ایوارڈ لیتی ہے. اس کو میں کچھ نہیں کہتا. اس کی میرے نزدیک کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں. لیکن میں اپنے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب سے پوچھتا ہوں کہ میاں صاحب کیا کارنامہ اس نے کیا کہ آپ نے اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس بلایا، اس کی فلم خود بھی دیکھی، اپنے اہل خانہ کو بھی دکھائی، اپنے وزراء کو بھی دکھائی، اس کی تعریف بھی کی. کیا اس کا کارنامہ یہی ہے کہ وہ آپ کی پاکستان کی بیٹی کو بیرون دنیا کے سامنے بدنام کر رہی ہے؟ کیا وہ اسلام کی عورت کا تعریف پہلو دنیا کو دکھا رہی ہے؟ میاں صاحب کیا آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ وقت کے علماء کو بلائیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ کیا یا تاریخ آپ کو اس بات پر کبھی یاد رکھے گی کہ میاں نواز شریف وہ وزیر اعظم تھا جس نے وقت کے علماء کو، وقت کے محدثین کو، وقت کے شیوخ کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلایا اور کہا وقت کے علماء میں اس ملک پاکستان جو لا الہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے اس کو صحیح معنی
اسلامی جمہوریہ بنانا چاہتا ہوں. یہاں پر قرآن حدیث کو، قرآن سنت کو بحیثیت قانون اور لا نافذ کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتلائیے کیا رستہ ہے کہ میں اس پر عمل کر سکوں. میاں صاحب آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. اور خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیجیے. مرکزی جمعیت اہل حدیث آپ کی اتحادی جماعت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں اس ملک کے پاس میاں نواز شریف سے بہتر کوئی آپشن نہیں، لیکن اپنے علماء قائدین کی موجودگی میں اعلان کہنا چاہتا ہوں، جہاں باری آئے گی قرآن و حدیث کی بالادستی کی، جہاں باری آئے گی اعلاء کلمت اللہ کی، جہاں باری آئے گی حب نبی کی، جہاں باری آئے گی مصطفیٰ کی پیروی کی، جہاں ضرب لگے گی اسلام پر، جہاں ضرب لگے گی ختم نبوت پر، جہاں ضرب لگے گی تحفظ حرمین پر، اس وقت ہم صرف مسلمان ہوں گے، اس وقت ہم صرف مومن ہوں گے. ہم بھول جائیں گے ہم کس کے اتحادی ہیں، ہم بھول جائیں گے کون وقت کا حکمران ہے. اس وقت ہم ہوں گے تو محمد کی حرمت، محمد کی آن، محمد کی شان، محمد کی عظمت، محمد کی آن اور محمد کے گھر پر مرنے والے ہوں گے. اس وقت ہم جانے لٹانے والے ہوں گے، پیچھے ہٹنے والے نہیں.